صلاۃ التسبیح جو ہے یہ نفل نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ تشریف رکھیں, صفوں کو پورا کر لیں. صلاۃ التسبیح یہ نفل نماز ہے. 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس کی. کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعتیں ہوتی ہیں. پہلی اور تیسری رکعت میں چونکہ آپ امام صاحب کے پاس پیچھے نماز پڑھیں گے, امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی. پہلی اور تیسری رکعت میں کہ سٹارٹ میں آپ نے سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک یعنی ثنا پڑھنی ہے. مقتدیوں نے آپ نے پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں کیا پڑھنی ہے؟ ثنا. تو باقی اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح جو اس میں ایک خاص تسبیح پڑھی جاتی ہے, سبحان اللہ, پڑھے سارے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ چونکہ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے, ہر رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے. کتنی مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے؟ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب جب اشارہ کریں گے یعنی کہیں گے سبحان اللہ کی, تو آپ نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ پھر امام صاحب جو ہے وہ قرات شروع کریں گے. قرات کے بعد جو ہے وہ جب قرات مکمل ہوگی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ امام صاحب اشارہ کریں گے سبحان اللہ, تو آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ 10 بار. یعنی ہر رکعت کے شروع میں جب امام صاحب اشارہ کریں گے تسبیح پڑھیں گے تو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے. ہر رکعت کے شروع میں کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ اور باقی شروع رکعت کے علاوہ جب بھی امام صاحب کہیں گے سبحان اللہ تو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے کے تسبیحات پڑھنے کے بعد, یعنی سجدے میں بھی 10 مرتبہ, 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ, پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ نے امام صاحب جب پہلی مرتبہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں کہیں گے نا سبحان اللہ, تو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ سارے بولیں کتنی مرتبہ. اور اس کے علاوہ جب کہیں گے تو کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. تشہد کے دوران نہیں پڑھنی, تشہد کے دوران. اور تسبیح ایسے بھی نہیں گننی, یہ اس طرح گنتے ہیں نا, ایسے نہیں گننی, بلکہ آپ اگر قیام کی حالت میں ہیں تو 1 مرتبہ تسبیح پڑھی تو 1 انگلی دبا لی بازو کے ساتھ ہی, دوسری مرتبہ پڑھی تو دوسری دبا لی, یعنی غیر محسوس طریقے سے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ غیر محسوس طریقے سے آپ یعنی سب کے سامنے نہیں اس طرح کرنا, بلکہ آپ قیام کی حالت میں تو 1 انگلی, دوسری انگلی, تیسری, چوتھی, 5ویں دبا لی. اگر آپ سجدے میں ہیں تو ہاتھ زمین پر ہوتے ہیں نا, 1 انگلی, دوسری, تیسری, چوتھی, یعنی ایک بار پڑھے تو 1 انگلی دبا لی, دوسری مرتبہ پڑھی دوسری دبا لی, تیسری مرتبہ پڑھی تو تیسری دبا لی. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا سب؟ رکوع میں ہے تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں, دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں. مثلا 1 مرتبہ پڑھی تو چھوٹی انگلی دبا لی, پھر 7 والی, پھر 7 والی, پھر 7 والی کرتے کرتے, یعنی نہ تو تسبیح پر پڑھنا ہے اور نہ ہی اس طرح گننا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اس کی نیت یہ ہے 4 رکعت صلاۃ التسبیح امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے, یہ واجب نماز اور نہ ہی یہ کیا ہے؟ فرض ہے. نماز تسبیح کے پڑھنے کے فوراً بعد اس طرف والے بھی اس طرف والے بھی کوشش کیجیے گا سامنے آ جائیے گا. جتنا اکٹھا بیٹھیں گے نا اتنا ذکر کرنے کا آپ کو سرور آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بغیر کہے نا سلام پھیرنے کے بعد آپ سارے ادھر سامنے اکٹھے ہو جائیں, ایک نعت ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا. ٹھیک رہے گا نا؟ ایسے صفیں بنا لیں ہمیں.